اور اس کے بعد کچھ بھی میں مانگتی تھی کھانے کے لیے تو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، پانی سے بھی ایسے پڑی رہتی تھی۔ 3 مہینے سے یہ زخم جو تھا یہ نہیں صحیح ہو رہا تھا، اگر ہوتا بھی تھا تھوڑا سا تو اسی جگہ پہ پھر سے مجھے مارتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گھندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک افسوسناک کہانی ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے کشور جو کہ 14 سال کی عمر کی ہیں اور یہ ایک ملازمہ ہیں اور ڈیفینس میں ایک گھر میں یہ کام کرتی تھی اور کام کر کے اپنے گھر والوں کا سلسلہ چلاتی تھی اور روزی روٹی کماتی تھی۔ ناظرین، داستان کچھ اس طرح ہے کہ جو ان کے مالکان تھے جن کے پاس یہ کام کرتی تھی، ناظرین انہوں نے محض گلاس ٹوٹنے پر ان پر تشدد کیا۔ ناظرین، اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو ان کے جو سر کے بال ہیں اس کو بھی کاٹا گیا اور یہاں پہ پورا زخم ہے اور بڑی بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد FIR درج ہوئی۔ FIR کے بعد جو ملزم ہیں وہ گرفتار ہوئے، لیکن پھر بعد میں ان کی ضمانت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ساری کہانی، یہ ساری داستان کیا ہے؟ کیا امیر اور غریب کے لیے یہاں پہ الگ قانون ہے؟ امیر کے لیے جو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں کیا وہ الگ ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ساری کہانی کیا تھی، یہ ساری داستان کیا تھی کہ محض گلاس ٹوٹنے پر چھوٹی سی ننھی سی بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ساری کہانی کیا ہے، کیوں انہوں نے آپ پر تشدد کیا؟ میں کچن میں کام کرتی تھی اور مجھ سے ایک گلاس ٹوٹا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی وائف جو تھی وہ مارنا شروع ہو گئی تھی مجھے، اور میں نے ان سے غلطی کی معافی مانگی تھی کہ میڈم میں آئندہ سے دھیان رکھوں گی اس چیز کا، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بکواس بند کرو، مجھے مارنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر بعد میں انہوں نے صاحب کو بلایا، پہلے وہ میں دوپٹہ گلے میں پہنا ہوا تھا اور اس سے انہوں نے گرا لگا کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے خود مارا، اور مار کے تو جب میں نے کہا، پھر سے میں نے معافی ان سے مانگی کہ میڈم مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ اس چیز کا دھیان رکھوں گی، آئندہ سے مجھ سے کچھ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور انہوں نے آ کے مجھے مارنا شروع کر دیا پانی والے پائپ سے، اور پھر انہوں نے چھوڑا تو ان کے بیٹے نے مارنا شروع کر دیا، اور ان کے بیٹے نے پھر مجھے زمین پہ لٹا لیا اور لٹا کے میری چھاتی پہ وزن ڈالنا شروع ہو گئے، اور میرے منہ سے خون کی الٹی آ رہی تھی، خون چل رہا تھا، اور میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، میرا سانس بند ہو رہا تھا، اور میں نے اس سے پانی مانگا تو انہوں نے اسے پانی تک نہیں دیا تھا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے جب مجھے مارتے تھے، مار کے پھر مجھے نیچے بیسمنٹ میں سنکین ایریا میں بند کر دیتے تھے، وہاں پہ چھوٹا سا گٹر تھا اور وہاں پہ ہی کوڑا ہوتا تھا۔ میں ان کو کہتی تھی کہ میڈم مجھے اوپر لینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتے تھے مجھے، نہ تکیہ وغیرہ نہ بستر، کچھ بھی نہیں مجھے دیتے تھے، اور میں زمین پہ سوتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ مجھے بہت زیادہ مارنا شروع ہو گئے تھے، ایسے پھر میں ڈر گئی تھی بہت زیادہ ان سے، اور مجھ سے جو بھی کچن میں برتن یا جو بھی کچھ ہوتا تھا تو مجھ سے گر جاتا تھا، اور پھر بھی یہ مجھے آہستہ آہستہ ایسے ہی کام شروع ہوا، اور پھر مجھے مارتے رہے 3 ماہ سے ہی میرے سر میں زخم بن گیا پھر، اور سر میں زخم کی وجہ سے میں نے ان کو کہا پھر کہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی، انہوں نے کہا اپنے بھائی کو نہیں بتانا، تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا، تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی، میرے اتنے زیادہ سر میں چوٹ لگی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے کہتے کہ نہیں بتانا تم نے، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو چوری کا الزام ڈالا، انہوں نے جھوٹ اور یہ جو بھی ہے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا میرے پہ، اور میرے بھائی کو اندر بلا کے انہوں نے پولیس بلوا کے تو مجھ سے پکڑوا دیا تھا، لیکن پھر بھی جو بھی تھا یہ مجھے کچا آٹا بھی کھلاتے رہتے تھے، کھانا مانگتی تھی تو کچا وہ آٹا، کھانا بھی نہیں دیتے تھے آپ کو؟ کھانا بھی نہیں دیتے تھے، جب مانگتی تھی تو کچا آٹا دیتے تھے، وہ بھی جب جو چیز خراب ہو جاتی تھی وہ مجھے دے دیتے تھے، اور اوپر سے مجھے کہتے تھے تمہارے پاس موبائل ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ رابطے میں رہتی ہوں، میں نے کہا میڈم میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، جہاں پہ میرے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا میں جہاں پر سوتے میری تلاشی لے لیں، لیکن انہوں نے پھر بھی الزام لگایا، انہوں نے میرے ننگے کر کے پکچر بھی کھینچی ہے اور ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے سوال کیا کہ میڈم یہ کیوں ایسے کر رہی ہیں میرے ساتھ، یہ کیوں کھینچے، تو میڈم ہنسنے لگی اور سر بولے، سر کہتے ہیں ہم نے دیکھنی ہے، دیکھنے کے لیے رکھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے بیٹے روز مارتے تھے، بیٹا مارتا، زیادہ مارتے گھر کے سارے فرد تھے، 7 لوگ تھے، لیکن زیادہ ان کا بیٹا اور یہ اور ان کا ہسبینڈ مارتے تھے، اور بہت بری طریقے سے مارتے تھے، اور پہلے کبھی ایسا ذکر کبھی نہیں ہوا کہ چوری کی ہے یا کوئی گھر سے پیسے چوری ہوئے یا کچھ بھی ہوا ہے، میں ایک پلازما نہیں تھی، 3-4 آتے ہیں، اور میں ایک دفعہ بھاگنے لگی تھی ایسے ہی،
مجھے نہ تو میرے بھائی سے ملنے دیتے تھے، اگر ملتے بھی تھے تو 1-2 دفعہ ملے ہیں میڈم کے سامنے، میڈم کی موجودگی میں، اور السلام علیکم مجھے کہتے تھے کہ شور تم نے کام کرنا چاہو تو اندر جا کے کام کر لو، میں اندر چل جاتی تھی، اور میں اپنے بھائی کے سامنے ہنستی کھیل جاتی تھی، کیونکہ اگر مجھے پتہ تھا اگر میں روتی ہوں تو مجھے پھر بھی یہ بہت زیادہ مارتے ہیں. میں اپنے بھائی کے سامنے ہنستی کھیلتی اپنے بھائی کا بچوں کو پوچھ کے میں چلی جاتی تھی، اور پھر بھی انہوں نے میں اپنے بھائی کے سامنے ایک دفعہ بھی کچھ اگر بولوں بھی تو میں نہیں بولتی تھی ویسے تو، کیونکہ میرے ساتھ میڈم ہوتی تھی، میڈم کے بچے ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی کہ ڈرائیور نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں بھاگ نہیں سکی، اور پھر بھی یہ میڈم وغیرہ مجھے بہت زیادہ مارتے تھے. اور اس کے بعد کچھ بھی میں مانگتی تھی کھانے کے لیے تو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، پانی سے بھی ایسے پڑی رہتی تھی. 3 مہینے سے یہ زخم جو تھا یہ نہیں صحیح ہو رہا تھا، اگر ہوتا بھی تھا تھوڑا سا تو اسی جگہ پہ پھر سے مجھے مارتے تھے. وہ تو آپ کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دے رہے تھے، تو پھر دوائی تو پھر دور کی بات ہے. جی 1-2 دفعہ انہوں نے پھر گولی دی ہے، لیکن وہ جب صحیح ہوتا تھا زخم تو اسی جگہ پہ پھر سے مجھے مارتے تھے، اور پوری چیزوں پہ مارتے تھے تو مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا. اور پھر میرے بھائی کو شکایت لگاتے تھے کہ یہ کام نہیں کرتی، تو ہر کام سے مجھے مارتے تھے. اگر میرے پاس سے گزرتے تو میں ڈر جاتی تھی اور مجھ سے چیزیں زیادہ ٹوٹنا شروع ہوئی تھی، اور اسی لیے میں نے چوری وغیرہ کچھ نہیں کی تھی. تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے مارا ہے. انہوں نے کہا تھا تم نے بتانا نہیں، اگر تم بتاؤ گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اور تمہارے بھائی کو کہیں گے کہ یہ بھاگی گھر سے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بے رحمی، بے دردی کے ساتھ نہ اس کو کھانا دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو اپنے بھائی سے ملنے دیا جاتا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اپنے بھائی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا ہے. تو ناظرین، یہ جو چوری کی باتیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں. ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، یہ چوری کر کے کیا کرے گی؟ یہ تو گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کام کرتی تھی. اتنی چھوٹی سی ننھی سی بچی جو کہ ابھی سے اپنے گھر والوں کا سہارا بن رہی تھی. لیکن ناظرین، آپ نے اس کی داستان سنی ہے کہ کس طرح بے شرمی کے ساتھ، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک محض گلاس ٹوٹ جانے سے کوئی انسان جو ہے 3 ماہ تک اس کو تشدد کرتا رہا. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ سم ٹائم مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، محض مجھے آٹا دے دیتے تھے، آٹا کھا لو. تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس کے بھائی بھی موجود ہیں اور فخر صاحب بھی موجود ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس کیس کے بارے میں. فخر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو اس کیس کا، اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے رات کو فون کیا کہ یہ مسئلہ ہے، دوسرا بھائی جو ہے نا اسے مل نہیں رہا. پہلے تو وہ مل ہی نہیں رہا تھا نا، تو بعد میں پتہ چلا مل گیا جی، وہ تھانہ بی فیس 5 میں ہے. تو پھر میں صبح کے ٹائم وہاں پہ گیا تھانے میں. تو تھانے میں جا کے میں نے انہیں کہا کہ مجھے بچی سے ملنے دیں. تھانے والوں نے مجھے نہیں ملنے دیا. اس کے بعد پھر جب رابطہ ہوا ہمارا تو ہم نے دیکھا کہ بچی کی یہ صورتحال ہے، اتنے سے زخم ہے، سارا کچھ ہے. اور پولیس والوں نے اپنا جو FIR جو اس کے خلاف کاٹی ہے وہ تو منٹوں میں کاٹ لیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچی کتنی زخمی ہے یا کس حالت میں بچی کو لے کے اچھا، آئے. ان کا جو FIR کٹوانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کل کو جو اس کے زخم ہیں وہ کسی کو نظر نہ آ جائیں. اگر نظر آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ بے بنیاد انہوں نے الزام لگا کے اس کو کور کرنا چاہتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ تھے میرے خیال سے جو جس طرح بچی بتاتی ہے، سنا بھی نہیں جاتا، وہ لوگ ہیں ذہنی بیمار. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جو انہوں نے 3 مہینے بچی کے اوپر تشدد کیا تھا، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور بچی کو اتنا مارا، اتنا ڈرایا، اور اسے کہا کہ تم نے اپنے بھائی پہ یہ کرنا ہے. اور اسے بعد میں یہ بھی وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جب تمہارا بھائی اندر ہو جائے گا تو تم نے کہنا ہے میں نے میڈم کے پاس واپس جانا ہے اور ہم تمہیں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. مطلب ان کا پورا یہ پلان تھا کہ یہ جو اس کے زخم ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری مطلب ہم چھپ جائیں گے اس سے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہوا، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ جب یہ بچی گئی تو ایک پولیس والے بھائی تھے، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، یہ بچی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں اتنی سہمی ہوئی، ڈری ہوں، رو رہی ہوں، کانپ رہی ہوں، تو وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا
تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم گھبراؤ نا, تم پولیس کے پاس ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارا بھائی ہے, تمہیں جو مسئلہ ہے تم بتاؤ. پھر اس وقت بچی نے اپنا دوپٹہ پیچھے کیا, اپنا سر دکھایا, اپنے پاؤں دکھائے اور کہا کہ اللہ کے لیے مجھے بچا لیں گے, مجھے ساتھ لے جائیں گے, مجھے مار دیں گے. تو وہ پولیس والے نے اسے الحمدللہ سٹینڈ دیا, اس کا حوصلہ بڑھایا, اس کے بھائی کا بڑھایا, ہم تک یہ بات پہنچی کہ یہ بچی زخمی ہے. تو اگلے دن جب پولیس والوں کو سب کو پتہ چلا یہ زخمی بچی ہم لے ہیں, تو ان کو بھی پڑ گئی کہ ہم نے یہ بڑا غلط کام کیا. اگر رات کو ہم نے دیکھا بھی نہیں بچی اتنی زخمی ہے اور ہم اسے لے کے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر مدعا نہ پڑ جائے. تو پھر نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے ہمیں مطلب تھوڑا سا کرنا شروع کیا, نہیں جی بچی کے اوپر ظلم ہوا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتایا کہ اب جو کارروائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ ابھی جی دیکھیں جو حالات ہیں پاکستان میں اس کے حساب سے تو ابھی تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اس کا میڈیکل ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور تقریباً 7-8 دن یہ مسلسل وہاں پہ اس نے چکر لگائے ہیں, اور اس کا میڈیکل مطلب وہاں پہ ہو گیا ہوا ہے, ہمیں رپورٹ نہیں مل رہی. ہم تقاضا کریں ہمیں میڈیکل رپورٹ دیں, وہ ابھی تک رپورٹ نہیں مل رہی. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے, یا کسی اور وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے, یا ہمارا گمان ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہمارا گمان ہے کہ وہ لوگ بھی اپروچ والے ہیں, پیسے والے ہیں. ظاہر بات ہے رئیس لوگ ہیں, ڈیفینس میں رہتے ہیں, انہوں نے کوئی پیسے لگا کے رپورٹ کو رکانے کی کوشش کی ہے. یہ وسوسے ہمارے اندر آ رہے ہیں, ذہن میں ہے, ابھی تک رپورٹ ہمیں نہیں مل رہی. مطلب دیکھیں 15 تاریخ کو ہم نے اپلیکیشن دی اور آج میرے 26 ہو گئی ہے, آج تک ہمیں رپورٹ نہیں ملی. اب آنے والے 2 دنوں میں بھی نہیں ملے گی, مطلب 10-12 دن بعد بھی اگر ہمیں رپورٹ نہیں ملے گی تو مطلب ہم آگے کیس کو لے کے کیسے چلیں گے. پولیس نے ہمیں یہ تعاون مطلب یقین دلایا, وہ جو تفتیشی آفیسر ہیں ان کے بڑے جو گجر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل انصاف کی بات کریں گے, ہم نے اپنی کور میں جانا ہے. بچی کے اوپر واقعی ظلم ہوا, ہم کسی کی سائڈ نہیں لیں گے, ہم جو بھی بات کریں گے میرٹ کے اوپر اور حق کے اوپر بات کریں گے. ابھی مطلب یہ سارا ہونے کے بعد, اس سے پہلے تو یہ تھا کہ مطلب وہ مطلب تھانے میں آتے جاتے تھے اپنے روب کے ساتھ, اور جو بھی ان کے مطلب تکبر تھا ان کے پاس پیسے کا یا جو بھی ان کے پاس تھا. تو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے CCP صاحب کو کہہ کے ان کا شکریہ کہ انہوں نے نوٹس لیا, اس کے اوپر پھر ان کے جو ہے نا کراس پرچہ اس کے بعد ان کے اوپر ہوا. اس کی بھی FIR مطلب اب تک ہمیں نہیں ملی. ہم مطلب کافی دنوں سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے اوپر ہوا اس کی بھی FIR ہمیں دے دے, ابھی تک اس کی بھی FIR 5-7-8 دن ہو گئے ہمیں نہیں ملی. بہرحال انہوں نے ضمانتیں کرا لی ہوئی ہیں. اچھا مطلب کہ آپ کو FIR کی کاپی نہیں ملی ابھی تک نہیں ملی. اچھا یہ بتائیں کہ جو دوسری فیملی, آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ اچھی خاصی امیر ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس کے بعد انہوں نے ابھی تک دھمکیاں وہ لوگ دے رہے ہیں ان کو؟ ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی وہاں پہ, جب تفتیشی نے ہم دونوں کو مطلب ان کو اور مجھے اور ان لوگوں کو بٹھایا, ان کے ساتھ بھی 1-2 لوگ تھے, تو ہم نے انہیں کہا کہ جی پہلے بچی کو آپ سب کے سامنے سنیں, ٹھیک ہے, پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے سب کے سامنے بچی کو سنا تو کسی سے رہا نہ گیا, تو ان میں سے ایک بندے نے مطلب کوشش کی کہ مطلب الجھنے کی ہمارے ساتھ, اور اس نے کہا کہ جتنا آپ دوڑ سکتے ہیں دوڑ لیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ ٹھیک ہے, پھر مطلب ہم تو حق کے ساتھ ہیں, ہم تو مطلب دوڑیں گے, مطلب کسی کی ریکویسٹ کرنی پڑی کریں گے, گورنمنٹ کو کہنا پڑا کہیں گے, مطلب جس کو بھی ہم تو کریں گے. آپ نے بھی پھر جو کرنا ہے کر لیں, باقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو فیملی ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے, اور جنہوں نے تشدد کیا کوئی نام وغیرہ تو ان کا ہوگا؟ دیکھیں مطلب عمران ہے ان کا نام, عمران ان کا نام ہے, مطلب فیز 5 میں ان کا ایک کنال کا گھر ہے, مطلب اچھے خاصے امیر لوگ ہیں, اچھا خاصا ان کا بزنس ہے, ان کی 2 بیٹے ہیں, میرے سے 2 یا 3 بیٹیاں ان کی. فخر صاحب ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا ماشاء اللہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور آپ اپنا جو بزنس ہے وہ بھی چلا رہے ہیں. کیا یہ درست ہے کوئی امیر بندہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی کے ساتھ تشدد کرنا؟ اور ماشاءاللہ ایک طرف آپ ہیں جن کا جو بھائی ہے وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے, آپ ان کی آواز بلند کر رہے ہیں, تو یہ کیا معاملہ, یہ ان کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہوتی سر؟ دیکھیں میں تو آپ کو وہی بات کہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جو آخر میں جو بات ہمیں سمجھائی نا, وہ یہ تھی کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اس میں بہت حکمت ہے. ہم لوگ اصل میں دین سے بھی دور ہیں, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آیا نا وہ ہمارا غلام ہے, ہم اسے جس طرح مرضی یوز کریں. خاص طور پہ وہ بچی, یہ بچی جس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کے ماں باپ نہیں ہے, مطلب انہیں پتہ ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے, بھائی ہے غریب ہے, وہ بھی
मतलब 12-15 हज़ार में कहीं पे काम कर रहा है, ये क्या हमें करेंगे। उन्होंने गुलाम समझ के इसको रखा। और जब मतलब ये कोरोना का मसला हुआ, मतलब लोग डरे हुए हैं, अल्लाह से इतना नहीं डरते जितने हम लोग कोरोना से डरते हैं। तो जब ये घरों में पैक हुए तो फिर इनका, क्योंकि बच्ची तो 1.5 साल से काम कर रही थी ना, असल में उनकी जहनीत तो तब आई कि जब वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और उनकी जहनी बीमारी जो है ना वो बाहर आना शुरू हो गई। इनका एक बेटा है, जो बच्ची ने मुझे बताया कि इनका एक बेटा है, वो बाकायदा से मुझे दिन में 1-2 दफ़ा मारता था और कहता था जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो मेरा जिस्म खुलता है। अच्छा, प्रैक्टिस करता था। मतलब एक बच्चा मारता था, फिर मतलब इस बच्ची को जैसे वो बॉक्सिंग वाला बैग नहीं होता, मतलब वो करके इन्होंने घर में रखा हुआ था। आते जाते ठुड्डा मारना, आते जाते डंडा मार देना, ज़रा मतलब इस तरह करके रखा हुआ था। अब मैं मतलब जब इस बच्ची की बातें इसकी सुनते हैं और मतलब इसके ज़ख्मों को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि वो जहनी बीमार लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद इस चीज़ को छुपाने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, अगर बच्ची ने, देखें उसका भाई है, मतलब मैं उसको जानता हूँ, मतलब ये उसका कज़न है, 10 साल से मेरे पास है साथ। सर एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर चोरी करता है तो अगर मालकान को पता चल जाता है तो वो वहाँ से उसको निकाल देते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि 3 मंथ से उनका कहना है कि ये चोरी कर रही है, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई इंसान अगर चोरी कर रहा हो तो आप उसको 3 मंथ अपने पास रखें? देखें, ये मैंने उन्हें कहा था कि आपने एप्लीकेशन पे लिखा हो जी 1.5 साल से चोरी कर रही है। मैंने उन्हें कहा था कि ये एक बच्चा 1.5 साल से चोरी कर रहा है, आप उसे आपने क्यों रखा? जी। दूसरा, मुझे नहीं पता ये चोर है या नहीं चोर। अगर ये चोर है तो उसकी सज़ा ये नहीं है। आपको किसने हक दिया आप खुद ही जज बन जाएं और खुद ही करें? क्या आपको पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान की निज़ाम के ऊपर आपको यकीन नहीं? अगर इसने चोरी की है, आप इसे कान से पकड़ते थाने में ले जाते। उनके घर से 5 यानी कि उनके घर से आके 5 घर है, 7 थाने, आप थाने में ले जाते। ये तरीकाकार नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपने किया, आप खुद ही जज बन गए, आपने खुद ही उसे सजाएं देनी शुरू कर दी। दूसरा, अगर इसने 1.5 साल से चोरी करी तो आपने ऐसी मुलाजमा को क्यों रखा? आपने 3 महीनों से घर रखा। मैंने उन्हें दूसरा क्वेश्चन ये किया कि जब उसके पास मोबाइल नहीं है तो किस तरह उसने अपने भाई के साथ रब्ता किया? तीसरा, मतलब तफ्तीश में ये बात जब आमने सामने डिबेट हुई इनके साथ, तो उन्हें बताया कि आपके घर में सारे कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसका भाई आया है तो आपके कैमरे में तो आया होगा ना। अगर इसने चोरी की है, आपके कमरों में कैमरे लगे हुए, उसमें तो आया होगा ना। आपके पास अगर ये एविडेंस है तो आपने क्यों उसे मारा? क्यों उसे ऐसे कैदियों की तरह झगड़ के, तो उसे मतलब एक गुलामों की तरह रख के आपने किया? आप थाने में एविडेंस दें, उसके ऊपर पर्चा करें। उन्होंने जब ये कहा कि जी इसके सर के ऊपर जो है ना वो मतलब इन्फेक्शन है, तो मैंने उन्हें कहा देखिए 3 महीने तो आपने उसके भाई को नहीं मिलने दिया कि कोरोना फैल जाएगा, तुम हमारे घर ना आना। तो इतने ज़्यादा इन्फेक्शन वाली बच्ची आपने 3 महीने घर रख किस तरह ली? अगर इन्फेक्शन था तो आप उसको छोड़ देते। तो ये सारी चीज़ें देखें, इंसाफ अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। तो ये बच्ची का इंसाफ भी देखें, बहुत से केस पाकिस्तान में ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो गवर्नमेंट आई है ये एक्शन भी लेती है और हम उम्मीद भी करते हैं, हम ये मतलब बदगुमानी नहीं करते कि ये गवर्नमेंट या पुलिस हमारा साथ नहीं देगी। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि साथ देंगे, क्योंकि ये बच्ची हक के ऊपर है। हम सब लोग जो इसके साथ हैं ना, हक की वजह से साथ है। हमें पर्सनली कोई लालच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ये जुल्म हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और हम ये अदारों से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह की तौफीक से ये अदारे हमारा साथ देंगे। हम कतन अपने दिल में ये बदगुमानी नहीं रखते कि पुलिस ऐसा करेगी वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पे हैं, अल्लाह हक वालों का साथ देता है। इंशाल्लाह इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपको अपनी बहन से क्यों नहीं मिलने दिया जाता? ये कोरोना की वजह से नहीं मिलने दिया 3 माह से। जब मुझे उन्होंने बुलाया था ना कि 3 माह से बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था बाजी ने, वो कह रही कि आन के इसको ले जाओ, 3 माह हो गए, इसको ले जाओ। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर बिठाया, मुझे पानी पिलाया। पानी पिला के तो मुझे फ़ौरन ही बाहर बुला लिया, आ जाए बाहर। मैं बाहर आऊँ, आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये क्या बात है, मुझे आपने पुलिस के वाले, मैंने उससे पूछा, वो कह रहे हैं आपको हम उधर थाने में जाकर बताएंगे। जब मैं थाने में गया हूँ, उधर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपने चोरी की है। मैंने कहा सर कहाँ से मैंने चोरी की? वो कह रहे हैं कि जिधर आपकी बहन इधर काम करती थी उधर आपने चोरी की है, आपकी बहन ने चोरी की है और आपको दी है। ठीक है।
میں نے کہا سر کوئی چوری میں نے نہیں کی، اور 3 ماہ سے میں اس کو ملنے آیا ہوں، مجھے باجی نے نہیں ملایا، باجی ساتھ ملنے جب مجھے ملنے دیتی تھی باجی ساتھ آتی تھی اور دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے بلاتی تھی بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک کیسے ہو، بچوں کو سب کا پوچھتی تھی، میں نے ہنستی آتی تھی، لیکن ورنہ یہ اس کا سر کے زخم ہوا ورنہ وہ بھی میں نے تھانے پہ دیکھا ہے، پہلے مجھے اس چیز کا بھی نہیں علم تھا، نہ ہی میں نے ادھر دیکھا تھا، مجھے انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا۔ سر بات تو یہ ہے کہ اس کے چھوٹا سا زخم بھی ہو جائے یہ لوگ تو گھر میں فوراً نکال دیتے ہیں، اور 3 ماہ سے اتنا بڑا زخم ہو گیا ہے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور میں سکا بھائی ہوں، مجھے بھی نہیں علم دیا ہے، اور بچی کو مارتے تھے، یہ کہتے تھے کہ آپ نے بھائی پہ الزام لگانا ہے کہ ہم نے چوری کی ہے اور بھائی کو دی ہے، یہ ڈری ہوئی تھی سر۔ اس نے کہا جی آپ ایک پولیس والے کی مہربانی، اور میں مطلب کہ آپ کو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہاں پہ اس کو تشدد کیا جاتا تھا؟ جی نہیں تھا، بالکل ایسے نہیں تھا، میں نے دیکھا تھا تھانے میں آن کے، وہ اس کا دوپٹہ سر سے اترا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یہ رونے لگ گئی تو اور میرے گلے لگی تو کہہ رہی بھائی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں نہیں بتاتی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی آپ بتائیں گے تو ہم جو ہے نا آپ کے اوپر الزام لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے اور مجھے پولیس کے حوالے انہوں نے کر دیا ہے، اور ایک پولیس والے کی مہربانی جس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے سیدھی بات بتا دیں کہ آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی۔ اس نے کہا میں نے کوئی چوری نہیں کی، اس کے گھر میں کیمرے لگے ہیں اور گیٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اگر میں نے چوری کی تو آپ نے کیمرے آن کریں دیکھیں۔ ایک تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، اور رابطہ کیسے کرتی تھی؟ ٹھیک ہے، مطلب تمام کے تمام جو الزامات ہیں ان کے کوئی پروف نہیں ہے؟ جی نہیں، کوئی پروف نہیں ہے، بالکل جھوٹا الزام انہوں نے میرے پر لگایا ہے، اور میں تو یہی اپیل کروں گا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ عمران خان صاحب سے بھی میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری بہن ہے، ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ہیں جس کا چوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مار کے پریکٹس کرتے ہیں، اپنے جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کو کھولتے ہیں، جس طرح ورزش کرتے ہیں نا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم گھر میں تھے تو وہ لوگ ان پہ تشدد کرتے تھے۔ تو ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جتنے بھی الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے بڑی بری طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے جس کو چوری کے بارے میں اس نے چوری کر کے کہاں جانا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پچھلے 3 منتھ سے اپنی بھائی سے نہیں ملنے دیا۔ وہاں پہ کیمرے بھی موجود ہیں، اس گھر کے اندر تمام کی تمام فوٹیج بھی موجود ہے، اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں، لیکن ناظرین ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہماری یہ اپیل ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے تاکہ غریب بھی انصاف لے سکے۔ ناظرین، یہاں پہ صرف جو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسری فیملی ہے وہ اسٹرانگ فیملی ہے، وہ اپروچ کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں۔ تو ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی آواز کو بلند کریں تاکہ اس کو انصاف دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔